تصور کیجیے ایک ایسی دنیا جہاں آپ اپنی پسند کا بچہ آرڈر کر سکیں۔ آپ چاہیں تو اس کی ذہانت آئنسٹائن جیسی ہو، آنکھیں نیلی ہوں اور اسے زندگی بھر کوئی بیماری نہ لگے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کسی ہالی ووڈ فلم کی کہانی ہے، تو خبردار ہو جائیے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس نے پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ سلیکون ویلی میں ایک خفیہ کمپنی چھپ کر انسان بنانے کی فیکٹری لگا چکی ہے، اور اس کے پیچھے دنیا کے وہ طاقتور ترین دماغ ہیں جو اے آئی اور کرپٹوں کی دنیا پر راج کرتے ہیں۔ سان فرانسسکو کی ایک نئی سائنسی کمپنی پریونٹیو پر اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہاں کے ماہرین جین الفاٹنگ کے ذریعے ایسے ڈیزائنر بیبیز تیار کر رہے ہیں جن کے ڈی این اے سے تمام بیماریاں اور نقائص نکال دیے جائیں گے۔ صرف یہی نہیں، دعویٰ یہ ہے کہ یہ بچے عام انسانوں سے کہیں زیادہ ذہین اور جسمانی طور پر طاقتور ہوں گے، گویا اب لیبارٹری میں سپر ہیومنز تیار کیے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ پریشان کن بات اس میں لگی ہوئی سرمایہ کاری ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ چیٹ جی پی ٹی بنانے والی کمپنی اوپن اے آئی کے سربراہ سام التمان اور کوائن 20 کے بانی برائن آرمسٹرانگ اس خفیہ مشن میں پیسہ لگا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگ آخر کیوں انسانی نسل کو بدلنے میں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں؟ کیا وہ موت پر قابو پانا چاہتے ہیں یا ایک ایسی نسل بنانا چاہتے ہیں جو عام انسانوں پر حکمرانی کرے؟ آخر انسان کو اپنی نسل بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کے پیچھے دو بڑے مقاصد ہیں۔ بیماریوں کا خاتمہ۔ پریونٹیو کے ماہرین کا ماننا ہے کہ کینسر، ذیابیطس اور موروثی بیماریوں کا علاج دواؤں میں نہیں بلکہ ڈی این اے میں چھپا ہے۔ اگر پیدائش سے پہلے ہی وہ جینیاتی کوڈ بدل دیا جائے جو بیماری پیدا کرتا ہے تو دنیا سے بیماری کا نام و نشان مٹ سکتا ہے۔ سلیکون ویلی کے ان ارب پتیوں کا ماننا ہے کہ انسانی دماغ اور جسم اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ وہ زیادہ ذہین ہوں، ان کی یادداشت غیر معمولی ہو اور وہ سینکڑوں سال تک زندہ رہ سکیں۔ ان کے لیے انسان ایک سافٹ ویئر ہے جسے وہ ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمل جتنا سننے میں آسان ہے، کرنے میں اتنا ہی پیچیدہ اور خوفناک ہے۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ مرحلہ ایک آئی وی ایف۔ سب سے پہلے ماں کے بیضے اور باپ کے سپرم کو لیبارٹری میں ملا کر کئی ایمبریوز تیار کیے جاتے ہیں۔ مرحلہ دو، جینیاتی اسکریننگ۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر ایمبریو کے ڈی این اے کی جانچ کی جاتی ہے۔ ماہرین دیکھتے ہیں کہ کس ایمبریو میں کون سی بیماری کا خطرہ ہے اور کون سا سب سے زیادہ ذہین بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مرحلہ تین، کرسپر خلیاتی کی نچی۔ اب باری آتی ہے سب سے طاقتور اوزار کرسپر کی۔ یہ ایک مالیکیولر کی نچی کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ڈی این اے کے اس حصے کو کاٹ کر باہر نکال دیتا ہے جہاں کوئی نقص ہو اور اس کی جگہ نیا اور بہتر جینیاتی کوڈ پیسٹ کر دیا جاتا ہے۔ مرحلہ چار، منتقلی۔ جب ماہرین تسلی کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ اب تمام بیماریوں سے پاک اور اعلیٰ کوالٹی کا ہے تو اسے ماں کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ہولناک موڑ ہے۔ جین ایڈیٹنگ میں ایک چھوٹی سی غلطی آف ٹارگٹ میوٹیشن پیدا کر سکتی ہے، یعنی ایک بیماری ٹھیک کرتے ہوئے ڈاکٹر انجانے میں کوئی نئی اور عجیب الخلقت بیماری پیدا کر سکتے ہیں جس کا علاج شاید زمین پر موجود ہی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خدا بننے کی کوشش کہا جا رہا ہے، جہاں ایک غلطی پوری انسانی نسل کو تباہ کر سکتی ہے۔ امریکہ میں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بچے پیدا کرنا غیر قانونی ہے، لیکن رپورٹ کے مطابق یہ کام انتہائی خفیہ طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی، دنیا بھر کے دانشوروں اور سائنسدانوں میں ایک جنگ چھڑ گئی ہے۔ خطرہ نمبر ایک، اگر ڈیزائنر بچے عام ہو گئے تو کیا غریب اور امیر کے درمیان فرق کبھی ختم نہیں ہوگا؟ خطرہ نمبر دو، کیا ہم قدرت کے کاموں میں مداخلت کر کے کسی بڑی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں؟ خطرہ نمبر تین، اگر جین ایڈیٹنگ میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سائنس کی ترقی اچھی بات ہے، لیکن کیا انسان کا خدا بننے کی کوشش کرنا درست ہے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ مستقبل میں بچے قدرتی نہیں بلکہ فیکٹریوں اور لیبارٹریوں میں ڈیزائن کیے جائیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ یہ آپ کے اور میرے مستقبل کا سوال ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کو حیران کن لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید عالمی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔